Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Reaction Channel, guys. मैं हूँ देवाशीष. तो आज हम अगेन वीडियो लाए मोहम्मद अली मिर्ज़ा की टाइटल है कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है, अल्लाह हमें इस ज़िंदगी में क्यों लाया है. तो ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है. चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं. हमने अल्लाह से नहीं कहा कि हमें पैदा करो फिर हम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करें. बिल्कुल यही सवाल मैंने गांधी साहब से भी किया था, उन्होंने उसका जवाब दिया और फिर उसमें मैंने कुछ वैल्यू एडिशन भी की थी. मेरी यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख लें, अल्लाह ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर क्यों पैदा किया. इस टाइटल से भी है और इस टाइटल से भी है गांधी साहब से अल्लाह के मुतालिक एक मुश्किल सवाल. तो इसका लॉजिकल आंसर देते हैं हम. कुरान इसका जो आंसर देता है वो तो दो टोक है. ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून. अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ने ये काम क्यों किया, वो हर एक को पूछ सकते हैं क्योंकि वो क्रिएटर है. अल्लाह ने तो इस सवाल को बैन किया है. इसका जवाब यही है कि जो अल्लाह की मर्जी. अच्छा, अब आ जाए लॉजिकली, चूंकि पूरे कुरान का एक मुकद्दमा है ना, अल्लाह का शुक्र मैं क्यों अदा करूं. इसलिए मेरे भाई, आज भी अगर आपको कोई ये ऑफर करे, पहले तो छोड़ दें कि तुम अपनी 50-60 साल की जिंदगी में बस ये एक मोटी मोटी चीजों का ख्याल रख लो. रोजाना 5 वक्त की नमाज है, रिज़्क़ के हलाल और हराम में फर्क करना है, शरीयत की चंद एक पाबंदियां हैं, सेक्स डिसिप्लिन है जिसमें हमारा ही फायदा है कि हम कुड़ कुड़ के जिंदगी ना गुजारें, एक हार्मनी के साथ जिंदगी गुजारें. तो फिर हमेशा की जिंदगी तुम्हें दूंगा जिसमें तुम्हें मौत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम्हारी मर्जी की जिंदगी होगी. यहां तो तुम 5 मरले के प्लाट की खातिर जलील होते हो और वहां पे सबसे आखिर में जो दोजख से निकाल के जन्नत में जाने वाला जन्नती है, बुखारी मुस्लिम में आया, उसे भी इस प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी. प्लेनेट अर्थ जिसका सिर्फ सरकमफ्रेंस ही 40,000 किलोमीटर है. यानी आप यहां से चले ना तो 40,000 किलोमीटर के बाद आप वापस यहां पहुंचते हैं. इससे 10 गुना बड़ी जन्नत सबसे छोटे जन्नती को मिलेगी जिसने आखिर में जन्नत में दाखिल होना है अपना लाखों साल का अजाब भुगत के, और जिसने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना है या जिसकी नेकियां उसके गुनाहों पर हावी होंगी उसने जाना है, उसकी तो जन्नत का कोई इमेजिन नहीं. तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई इंसान नहीं जो ये ऑफर कबूल ना करे, क्योंकि इंसान की दिल में जो अल्लाह ने शहवात की अट्रैक्शन और मोहब्बत रख दी है वो उसकी मुतकाजी है कि वो अपनी इस टेस्ट को खत्म नहीं करना चाहता. किसकी ख्वाहिश है कि वो अच्छा खाना ना खाए और हमेशा खाता रहे मरते दम तक. दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है. खाना पीना छूट जाता है, बीमारियां हो जाए तो खरीदने की कुव्वत के बावजूद आप खा पी नहीं सकते. दुनिया में अरबपति लोग हैं जो नमक मिर्च वाला खाना भी नहीं खा सकते, मैदा इजाजत नहीं देता. अल्लाह ने सबको बैलेंस रखा हुआ है. किसी को एक मामले में ऊपर किया तो दूसरी तरफ से उसकी आवाज निकाल दी है. आपको मैं पाकिस्तान में इस वक्त अमीर तरीन लोग कई ऐसे बता सकता हूं जो पैम्पर बांधते हैं और उनकी लोग गाड़ियों के ऊपर, उनके जहाजों के ऊपर, उनकी दौलतों पे, उनके प्लॉट्स पे रश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना पेशाब नहीं रोक सकते. तो इंसान की क्या औकात है. लेकिन आखिरत में कुछ नहीं है, आखिरत में पेशाब है ही नहीं. सही मुस्लिम का आप जन्नत वाला चैप्टर पढ़ लें और मिशकात शरीफ में आपको 3री जिल्द में जन्नत से मुतल्लिक सारी अहादीस बुखारी, मुस्लिम, दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, बाकी किताबों से मिलेंगी कि जन्नत में खुशबूदार डकार आएगी और खाना हजम. पेशाब करने की जो तकलीफ है ना, ये भी नहीं इंसान को उठानी पड़ेगी क्योंकि जन्नत में तकलीफें आई नहीं है. और जन्नत में आपका पेट का भरना ना भरना ये आपकी मर्जी से है. आप लज्जत के लिए खाएंगे. दुनिया में तो आप लज्जत वाली चीज थोड़ी देर खाएं तो फिर पेट जवाब दे जाता है. नहीं, जन्नत की किसी नेमत को फना नहीं है. आम तोड़ के खाएंगे फिर आम दोबारा उग जाएगा उसी वक्त ही. किसी चीज ने खत्म नहीं होना. इतनी बड़ी बड़ी ने. और सबसे बड़ी बात,
کن فیکون جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا، جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے، چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا، نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں، اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا، کسی کو نہ بھی پیدا کرتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا، اس کے بعد ایک آفر رکھی، اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں، لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی، اور وہ بھی مشقت نہیں ہے، نارمل لائف ہے، بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے، اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں نا، یہ تھوڑی بات ہے، دنیا میں موت آنی ہے نا، جنت میں موت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے، آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے. ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی، آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے، جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں، اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کے. اور وہ چیز یہ ہے، حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے، لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے، انسان، مخلوقات، جن، فرشتے اس کا شکر کریں، اس کی عبادت کریں، ٹوٹل اوبیڈینس کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں، اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس. تو اس لیے شکر ادا کریں. جی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے، آپ کبھی کویشچن مت کرو کہ اللہ نے تم کو کیوں بنایا، جب کہ اوقات نہیں آپ کبھی انسان اللہ سے یہ کویشچن کرے کہ ہمیں کیوں بنایا، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. کیونکہ اگر آپ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس آپ اپنی لائف کی کچھ پل ہے، کچھ زندگی جو آپ جینے والے ہو، آپ اگر اللہ کے نام کر دو، آپ ان کی ساری چیزیں فالو کرو، جو کہ اتنا ہارڈ نہیں ہے. پر دنیا اتنی، مطلب آؤٹر ورلڈ کے اس میں اتنی وہ پارٹیز میں کرنا ہے، ان کو دارو سگریٹ میں، ان کو ڈرگز میں جانا ہے، یہ ساری چیزیں غلط کام اور بھی ہوتا ہے تو اور بھی غلط کام کرتے رہنا ہے، حرام کی زندگی جیتے رہنا ہے. حرام کا پیسہ آتا ہے تو اس کو غلط طریقے سے یوز کرنا ہے. پھر ایک نہ ایک دن پھر بیماری آتی ہے، بیماری کے بعد آپ اس پیسے کو بھی یوز نہیں کر پاتے. آپ پھر مطلب وہی بتا رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے نامچین لوگ، مطلب بہت بیماری بھی آ جاتی ہے.
تو یہ ساری چیزیں نہ کر کے آپ اگر اللہ کی راہ پہ قرآن کی راہ پہ چلو گے تو آپ کو ضرور بولتے نا ہمیشہ کے لیے آپ کو جنت نصیب ہوگی. اور وہاں پہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کافی بنایا, آپ دیکھ سکتے ہیں جنت والی ویڈیوز پہ. آپ کو ہر ایک چیز ملے گی, آپ کو درد نہیں ہوگا, آپ کو پین نہیں ہوگا. جو بھی پین ہوگا وہ ساری چیزیں ہٹا دی جائے گی, پین ہونے والی ہر ایک چیز ہٹا دی جائے گی. تو یہ کچھ لائف آپ کے کچھ پل ہے زندگی کے جو ہم انسان کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج ہم ہیں یا ہم کل صبح اٹھیں گے یا نہیں, کیا ہونے والا ہے, کل کیا ہوگا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے. تو اگر آپ کچھ اللہ کی راہ پہ اللہ کے بندے بن کے آپ کچھ اچھا کام کرو گے, حلال کام کرو گے, تو آپ کو جنت ملے گی اور وہ منظر بہت اچھا ہوگا. کیونکہ ہم سب کو جانا ہے, ایسے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ رہنے والے ہو. چاہے آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہو, کتنے بھی بلینر ہو, ہر ایک بلینر آپ دیکھ لینا کہ اب وہ بڑی بڑی دولتیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ آج میں جیو, آپ اللہ کی راہ پہ جیو, آپ ادھر نیکی کا کام کرتے رہو, اور انشاءاللہ آپ کو ضرور لائف میں کی چینجز بہت اچھے آئیں گے, پازیٹیو چینج ہوں گے. اور بس اس ٹاپک پہ تو بہت باتیں کر سکتے ہیں, جیسے علی مرزا کہتے ہیں, بہت ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی لوگ اسلام کو اس لیے نگیٹیو بولتے ہیں کیونکہ انہیں یہ سب چیزیں فالو نہیں کرنی, انہیں یہ سب چیزیں ریڈ نہیں کرنی, انہیں بولتا نا کہ نگیٹیوٹی میں پڑے رہنا ہے اور اس میں جھلتے رہتے. پر آپ کو کبھی نہ کبھی لائف کو, ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ چیز میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. سو جسٹ بی یور سیلف, بلیو ان ون کریٹر, دیٹ از اللہ, اینڈ جسٹ لیو لائف امیزنگلی. اور میں کیا بولتے جاؤں گا میں تو. ٹھیک ہے, کیسا لگا ریئیکشن اور آج کا؟ ضرور لائک, شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور بتا دینا. اور نیو سبسکرائبر ہے ضرور سبسکرائب کریں, اور بہت بہترین سی ویڈیو آتی رہے گی. اور ٹھیک ہے, ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ, شکران.